بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، آج کی سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس کو آج پشاور ہائی کورٹ نے دور کر دیا ہے۔ کون سی رکاوٹ تھی، کس قسم کی رکاوٹ تھی، اور یہ 22 دسمبر کے بعد یہ رکاوٹ ڈالی گئی، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے ایز اے پارٹی کے سیاسی پارٹی کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف بنی ہوئی تھی، فریق بنی ہوئی تھی اور عدالتوں میں اپیلیں دائر کر رہی تھی۔ کس وجہ سے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن جو پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے ان کو تو پہلے انہوں نے کالعدم کروایا، اور پھر انہی کے اوپر جب پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر جاری کیا گیا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا جائے، تو پھر الیکشن کمیشن فریق بن گیا، اپیل دائر کر دی اور بلے کا نشان واپس لے لیا۔ 2 دفعہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ آنکھ مچولی چلتی رہی، لیکن کل پاکستان تحریک انصاف کا درخواست کے اوپر ڈویژن بینچ نے سماعت کی ہے، اور ڈویژن بینچ نے کل تمام فریقین کو سنا ہے، سوائے ان کے جو لوگ اس کے مخالف تھے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے انحراف کیا تھا، پہلے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور انٹرا پارٹی الیکشن جب ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنا چیئرمین منتخب کیا تو پھر یہ ٹپک پڑے اور ایک فریق بن گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگ گئے کہ ہمیں جناب بتایا نہیں گیا، ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، حالانکہ ان کو پاکستان تحریک انصاف نے نکال کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، ان کو نکال پھینکا تھا، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن کی اس اپیل کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو بیرسٹر گور علی خان، بیرسٹر علی ظفر، دونوں نے کل دلائل اپنے کمپلیٹ کیے، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اپنے دلائل کمپلیٹ کیے، لیکن وہ جو لوگ تھے جن کو کسی اشارے کے اوپر پلانٹ کیا گیا تھا وہ اپنے دلائل کمپلیٹ نہیں کر پائے، بلکہ آئے ہی نہیں۔ تو آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک درخواست تھی جس کے اوپر بلے کے نشان کے حوالے سے ایک بینچ بنایا گیا، 3 رکنی بینچ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، اور جو حامد خان صاحب ہیں وہ وکیل تھے درخواست کے، تو حامد خان صاحب نے آج وہ درخواست واپس لے لی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں آلریڈی اس کے اوپر ڈویژن بینچ سماعت کر رہا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ درخواست خارج کر دی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بھی تھیں اور جسٹس محمد مظہر علی صاحب بھی تھے، تو وہ بینچ خارج ہو گیا۔ اور یہ بڑا اچھا کیا کہ اگر پشاور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا تو پھر ان کے پاس آگے ایک فورم ہونا چاہیے تھا جہاں پر یہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جاتے یا اعلیٰ عدالتوں میں جاتے، تو اچھا کیا وہاں سے تو یہ بینچ خارج ہوا۔ لیکن کچھ دیر پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کی جانب سے، تمام دلائل سننے کے بعد، تمام فریقین کو سننے کے بعد، الیکشن کمیشن کے گراؤنڈز کو چیک کرنے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء نے اپنے دلائل دیے ہیں ان تمام گراؤنڈز کو چیک کرنے کے بعد، ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ محفوظ کیا، اور ٹھیک تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، رہے گا اور تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان دوبارہ دے دیا گیا، ریورس کر دیا گیا اور مینٹین ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے اوپر الیکشن میں اترے گی۔ یعنی کہ وہ لوگ جو دعائیں کر رہے تھے، وہ لوگ جو مخالفین تھے، وہ لوگ جو اس انتظار میں بیٹھے تھے، اور پوری پاکستانی قوم کی نظریں آج
پشاور ہائی کورٹ کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ یہ بڑا اہم کیس تھا اس ٹائم پہ جب الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، جب کل کی ڈیٹ میں الیکشن کمیشن اور انتخابات کے حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل ہیں اور نشانات الاٹ کیے جا رہے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کو۔ مطلب مسلم لیگ نون کو شیئر الاٹ کر دیا گیا جو ان کا ہے، روایتی طور پہ پیپل پارٹی کو تیر الاٹ کیا گیا، لیکن ان کا جو پرانا ایک سمبل ہے تلوار کا، جس کے اوپر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب الیکشن لڑا کرتے تھے، تو 3 دہائیوں کے بعد وہ بھی ان کو الاٹ کر دیا گیا۔ اب کتاب والوں کو کتاب دے دیا گیا، قلم دوات والوں کو دوات دے دی گئی، ایک سیاسی پارٹی کو بکری کا نشان دے دیا گیا، یعنی کہ تمام جو نامزد کیے گئے لوگ ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، آزاد امیدوار ہیں، ان کو انتخابی نشان الاٹ ہو رہے تھے سوائے چند لوگوں کے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا کیس چل رہا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، تو ان کو الاٹ نہیں کیا گیا بلے کا نشان۔ دوسرا، کچھ ایسی پارٹیز ہیں جو نئی بنی، ان کے نشان پہ بھی ابھی معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی ظاہر ہے عدالتوں میں جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا آج فائنل راؤنڈ، بلے کی جو جنگ تھی، بلے کی بقا کی جو جنگ تھی، آئین اور قانون کی جو جنگ تھی، الیکشن کمیشن کے خلاف جو جنگ تھی، انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر جو جنگ تھی، اور پاکستان کے 24 کروڑ کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جو جنگ تھی، پاکستان کی 14 جو مخالف پارٹیاں ہیں جو یہ نظر لگائے بیٹھی ہیں کہ بلے کا نشان الیکشن ان سے چھین لے، الیکشن کمیشن ان کے پاس نہ رہنے دے، تب ہم جیت سکتے ہیں، جب ہمارے لیے میدان بھی خالی ہے اور گھوڑے بھی ہمارے ہیں، اور سیاسی میدان کے اندر کچھ گدے بھی حصہ لے رہے ہیں جو سیاسی گدے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم ٹرننگ پوائنٹ اس ٹائم پہ آ کے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قوم کو مبارک ہو۔ 25 کروڑ عوام کا یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ وہ اپنے سمبل کے اوپر، کوئی بھی خاص سمبل ہے، چاہے وہ شیر ہے، چاہے وہ تیر ہے، چاہے وہ عقاب ہے، قلم دوات ہے، اس کے اوپر وہ نشان لگائیں، انگوٹھا لگائیں، سٹیمپ لگائیں۔ یہ عوام کے حقوق کا معاملہ تھا۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ نے دھوڑ نکال دی ہے تمام سیاسی پارٹیز کو، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، تو یہ پہلا قدم لیول پلینگ فیلڈ کی جانب، جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بلے کا نشان ریسٹور کیا گیا، دوبارہ واپس مل چکا ہے۔ اب چلتے ہیں، ظاہر اب پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں کیا لینے جائے گی، بلے کا نشان ریسٹور ہو گیا، اور یہی کام سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے آج کرنا تھا، جو ڈویژن بینچ نے کر دی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو عمران خان صاحب کی ایک تقریر آ رہی ہے جس کو ڈب کیا جائے گا ہائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب خود تو وہ تقریر نہیں کریں گے، لائیو نہیں ہوگی، اور وہ تو جیل میں ہیں۔ پوائنٹس اپنے وکلاء کو دیں گے، خاص کر کے جو ان کے جانشین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم نامزد چیئرمین بیرسٹر گور، ان کی ملاقات ہوگی، وہ اپنے پوائنٹ ان کو ریز کریں گے، اور وہی پوائنٹ ڈب کیے جائیں گے ہائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور دین ان پوائنٹس کو پبلک کیا جائے گا ایک تقریر کی شکل میں۔ پہلے عمران خان صاحب کا آرٹیکل آیا ہے، اس نے پورے دنیا میں دھوم مچا کے رکھ دی ہے، اس نے گوسٹ آرٹیکل کا اعزاز حاصل کیا ہے نگران حکومت کی جانب سے، اور نگران حکومت اور طاقتور خلائی مخلوق کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی، حالانکہ عمران خان اندر بیٹھا ہے اور اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ ہے۔ ٹی وی موجود ہے عمران خان صاحب کے پاس، لیکن جو نیوز چینل ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، فلموں والے چینل، ڈراموں والے چینل اس کو دیے گئے ہیں، ایک فنڈامنٹل رائٹ پورا کیا گیا ہے کہ ہم نے ٹی وی دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، لیکن وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سپیچ تیار کی جائے گی، جو بیرسٹر گور صاحب ان کو پوائنٹ بتائیں گے کہ اس ٹائم پاکستان میں یہ چل رہا ہے، اور وہ اپنے پوائنٹ بھی دیں گے، اور ایک دھواں دار قسم کی سپیچ ہوگی جس کو سوشل میڈیا کے اوپر پبلک کیا جائے گا۔ مین سٹریم میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا بلیک آؤٹ ہے، لیکن عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہوئے
اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے پھر بھی اپنی گیم پوری کھیل رہا ہے۔ وہ شخص نہ ٹوٹا ہے، نہ ہارا ہے، نہ بکا ہے، نہ جھکا ہے، کسی کھاتے میں نہیں لگا ہے، لیکن پوری کی پوری 14 سیاسی پارٹیز کو، طاقتور لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کو، نگران حکومتوں کو ان کے گھٹنے ٹکوائے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک پکچر تک اس کی وائرل نہیں ہونے دے رہے، ایک پکچر تک اس کی باہر نہیں آنے دے رہے کہ کہیں پاکستان میں کوہرام نہ مچ جائے اور افراتفری نہ پیدا ہو جائے۔ حالانکہ وہ سابق پرائم منسٹر، اگر وہ اپنے گھر میں بھی اس کو نظر بند کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جیل بھی تو پاکستان کے اندر ہی ہے۔ جیل کون سی، مطلب کہ امریکن جیل میں وہ یا کسی ویسٹرن جیل میں اس کو قید کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے اوپر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، اور عدالتوں کے کچھ فیصلے ابھی تک وہ ججز بیٹھے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں۔ ایک جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی شکایات جو ان کے خلاف آئی ہیں اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں جب تک میں کلین چٹ نہیں ملتی، جب تک مجھے ڈرائی کلین نہیں ہو کے سامنے آتا، جب تک یہ جو میرے اوپر الزامات ہیں، یہ میرے خلاف جو شکایات ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جاتا، ان میں سے میں نکل نہیں آتا، تب تک میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کے اوپر استعفیٰ دے دیا۔ مزید اس کے اوپر میں بعد میں ویلاگ کروں گا اور بتاؤں گا کہ بیسیکلی وہ شکایات کیا ہیں اور ان کو کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کونسل جوڈیشل کونسل ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ جو مظاہر علی نقوی صاحب ہیں ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگے ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے، اس کے اوپر یہ سماعت ہو رہی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ابھی امتحان اور بھی باقی ہیں، اور ابھی 8 فروری کا سب سے بڑا امتحان، 8 فروری کی سب سے بڑی عدالت، جنتا کی عدالت، عوام کی عدالت، عوام کے حقوق کی عدالت اور ایک تھم کی عدالت لگنی باقی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔